کہتی ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی ہیں، اندر کمرے میں آرام کر رہے ہیں، اور ایک عورت آئی اور مجھ سے باتیں شروع ہوگی. میں اسے کہہ رہی ہوں ایسا بات کر، اندر حضور سو رہے ہیں، لیکن بات کرتے کرتے اس کی آواز اونچی ہو گئی. آواز اس کی اونچی ہونے کی دیر تھی. اما عائشہ کہتی ہیں بس 2-4 منٹ گزرے ہیں، اندر حضور کے کمرے سے اللہ کے محبوب کی رونے کی آواز آنے لگ گئی. میں دوڑتی گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ بتائیے نا کیا پریشان. ایسے کہتی میں کیا دیکھتی ہوں؟ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بیٹھے ہوئے چارپائی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. میں نے عرض کی اللہ کے محبوب حکم کیجئے کیا پریشانی ہے؟ آقا نے فرمایا عائشہ مجھے میری ختیجہ یاد آ گئی ہے. یہ جو بار عورت گفتگو کر رہی ہے اس کی آواز میری ختیجہ سے بڑی ملتی جلتی ہے، اس لیے مجھے میری ختیجہ یاد آ گئی. اللہ اکبر، مجھے میری ختیجہ یاد آ گئی ہے. اور بڑا پیار اور بڑا یاد کیا کرتے تھے میرے آقا سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بڑی باتیں کرتے. اما عائشہ کہتی ہے ایک دن حضور گوشت لے کر آئے اور مجھے کہنے لگے عائشہ ذرا شوربہ زیادہ بنانا. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، شوربہ کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ عائشہ ذرا شوربہ زیادہ بنا دینا. کیوں یا رسول اللہ کوئی مہمان آ رہے؟ تو اما عائشہ کہتی ہیں حضور مسکرا کے کہنے لگے میری ختیجہ کی سہیلیاں مدینے میں آئی ہیں، ذرا شوربہ زیادہ بنانا، میں یہ کھانا اپنی ختیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دوں گا. اور بڑا یاد کرتے تھے حضور اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے ختیجہ کی یاد میں. اور دنیا والوں ایک دن اما عائشہ کہتی ہے اللہ کے محبوب کے آرام کا ہی وقت ہے، ایک بڑھیا عورت آ گئی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا وقت ہے، حضور کسی کو ٹائم نہیں دیتے تھے، ابو بکر بھی آ جائے عمر بھی آ جائے، وہ آرام کا وقت ہے. اللہ کے محبوب نے اس بڑھیا کے پاس بیٹھ گئے، بڑی دیر باتیں کرتی رہی وہ نبی کے ساتھ، بڑی دیر وہ کیا کہنے اس عورت کے، بڑی دیر باتیں کرتی رہی. حضور بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کا سارا دکھ درد سنتے رہ گئے. جب اٹھ کے چلی گئی اما عائشہ کہتی ہے میں نے کہا شام کو پوچھوں گی یہ کون عورت ہے جسے آپ نے اتنا وقت دیا ہے، یہ کون عورت ہے آپ جس کے ساتھ اتنی دیر بیٹھے رہے ہیں. اللہ اکبر. اما عائشہ کہتی میں نے کہا حضور کے آرام کا وقت ہے. بڑھیا چلی گئی. اللہ کے محبوب نے فرمایا علی اسے خیریت سے الوداع کر کے آنا. اللہ کے محبوب نے اس بڑھیا کو جاتے ہوئے تحفے تحائف بھی دیے. اما عائشہ کہتی ہے پھر حضور ایسے چارپائی پہ آ کے سو گئے. میں آٹا گوندھ رہی ہوں، میں نے ذہن میں یہی بات ہے کہ شام کو جب حضور گھر واپس آئیں گے تو پوچھوں گی یہ کون بڑھیا عورت تھی آپ جو اتنی دیر اس کے ساتھ بیٹھے رہ گئے، کون تھی جسے اتنا وقت دیا، آپ کے آرام کا وقت ہے. اما عائشہ کہتی میں آٹا گوندھتے ہوئے سوچ رہی ہوں، میں نے جب نظر اٹھا کے حضور کی چارپائی کی طرف دیکھا تو میں نے کیا دیکھا، اللہ کے محبوب کا چہرہ سرخ ہے اور آقا حضور چارپائی پہ لیٹے ہوئے بڑی گہری سوچ میں. اللہ اکبر. میں حضور کے قریب آ گئی اور میں نے عرض کی اللہ کے محبوب آرام کیجیے، آپ گہری سوچ میں، کیا پریشانی ہے، کس سوچ میں؟ میرے نبی چارپائی سے اٹھے، حضور کے چہرے کا رنگ سرخ ہے، اللہ کے محبوب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضور کہنے لگے عائشہ پتہ ہے تجھے یہ کون عورت تھی؟ یہ عورت میری ختیجہ کی سہیلی تھی، اور یوں یہ مکے میں آتی تھی میری ختیجہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دکھڑے سناتی، اپنی تکلیفیں سناتی، اور میری ختیجہ اس کے دکھڑے سنتی رہتی. جب یہ جاتی تھی نا تو پھر میری ختیجہ اسے تحفے دیتی، اسے تحائف دیتی، بڑا یاد کرتا. اما عائشہ کہتی میں نے ڈر کے بڑے ادب احترام سے ایک دن کہہ دیے یا رسول اللہ وہ آپ سے 15 سال بڑی تھی، 15 سال بڑی تھی، آپ کی 25 سال عمر تھی، اس کی 40 سال عمر تھی، آپ کو اللہ نے نوجوان بیویاں دی ہیں، اب پھر بھی بڑی ختیجہ کو بڑا یاد کرتے ہیں. اما عائشہ کہتی ہے ڈر کے سر جھکا کے میں نے یہ جملے کہے، میری نظریں جھکی ہوئی، کہتے میں نے ڈرتے ہوئے جب سر اٹھایا، نظریں اٹھائیں، حضور کے چہرے کو دیکھا تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو تھے. حضور کہہ رہے عائشہ آج یہ بات کی دوبارہ نہ کر.
دوبارہ نہ کہنا تم جتنی بھی میری بیویاں ہو تم تو میرے سکھ کے دور کے ساتھی ہو، خدیجہ تم میرے دکھوں کے دور کے ساتھی۔ جب مکہ والے مجھے پتھر مارتے تھے تو خدیجہ میرے لیے دودھ لے کے کھڑی ہوتی تھی، مجھے تسلیاں دیتی۔ آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو بڑی عزت دے گا، اللہ آپ کو بڑی شان دے گا۔ لوگ مجھے جادوگر کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، خدیجہ آج کے بعد نہ کہنا، بڑا پیار کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اپا خدیجہ کو بڑا یاد کرتے ہیں حضور، اور یاد کر کے روتے بھی ہیں۔ یہ جن کی آنکھوں میں آنسو تھے تمہیں مبارک ہو، کیا پتہ خدیجہ کی محبت میں، اماں کی یاد میں نکلے ہوئے آنسو حضور قیامت کے دن قبول فرما کے اسے صدقہ جنت مل جائے۔ اونچی آمین کہہ دیں، کیونکہ حضور بھی خدیجہ کی یاد میں روتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ جس سال اماں خدیجہ کا انتقال ہوا اسی سال حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا، تو میرے نبی، حالانکہ سوگ کے صرف 3 دن ہے، بس 3 دن ہے، 3 دن کے بعد کوئی سوگ نہیں، پر جس سال سیدہ خدیجہ وفات پائی ہیں میرے نبی نے اس کا نام ہی غم والا سال رکھ دیا، نام ہی غم والا سال رکھ دیا۔ اور بڑا وفا کی اماں خدیجہ نے۔ 10 رمضان المبارک کو ہماری اماں کا یوم وفات ہے۔ اللہ رب العزت اماں کے طفیل ہماری مغفرت فرما دے، اونچی آمین کہہ دے۔ اللہ رب العزت اماں کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت ہماری بیٹیوں کو سیدہ خدیجہ والی وفا نصیب فرمائے۔ اپنی بیٹیوں کو اماں خدیجہ سناؤ، سیدہ عائشہ سناؤ، سیدہ حفصہ سناؤ کہ کیسے انہوں نے برداشت کیا۔ اسی اتنے ہی بہ کے کہہ رہے ہوں جے انہیں تینوں طلاق دیتی نا 5 گڈیاں لینیاں نے، جے انہیں تینوں طلاق دیتی 10 مرلے لینے نے، انہیں تینوں طلاق دیتی تو 20 لاکھ دینا پڑے گا۔ یہ نہیں سنا یار، اسے سنا بیٹا تو اس گھر سے جا رہی ہے جیسے خدیجہ کے پاس مال تھا پیچھے سے لے کے آئی ہے، اس نے اپنے خامن پہ سب قربان کیا ہے۔ میں مردوں سے بھی کہوں گا تم بھی پھر وفا حضور جیسی کر کے دکھاؤ نا، کہو سبحان اللہ۔ تم بھی محبت پھر حضور جیسی کرو نا، تم بھی وفا بینیوں سے پھر حضور جیسی کرو، وفائیں مانگو خدیجہ جیسی اور بے وفائیاں تسی کرو، سبحان اللہ۔ فرعون جی ہیں میں نہیں ہوئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اماں خدیجہ کے طفیل میری اور آپ کی بیٹیوں کو حیا نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت یہ سیدہ خدیجہ کا جو ذکر کیا ہے یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ ان کی جان میں جو ہمارے آنسو نکلے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہماری قبر کو اچھا فرمائے، ہماری آخرت کو اچھا۔ ان آنسو کی برکت سے اللہ ہماری قبر اور قیامت کے دن کی جو گرمی ہے اللہ ان نکلے ہوئے آنسو کی برکت سے اس کو ٹھنڈا فرما دے، اونچی آمین کہہ دو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قیامت کے دن حضور کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ میرے بھائی عارضی جہان ہے، اس رمضان میں ہم ہیں، پتہ نہیں اگلے رمضان میں ہوں یا نہ ہوں، اللہ کا واسطہ اپنے حال پہ رحم کرو۔ حضور کا فرمان ہے میری امت ذلیل اور رسوا ہوگی اگر وہ رمضان میں بھی حرام کاموں سے باز نہیں آئے گی۔ یہ داڑھی تے جڑا اس طرح چلاندے ہوئے بھی حرام ہے، یہ بھی حلال نہیں ہے، تو مہربانی کرے اپنے حال پہ رحم کرے۔ پتہ نہیں کتنی زندگی رہ گئی۔ یہ لال زادہ میرے ساتھ اس دن بیٹھا تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب تھوڑی کتنی عمر ہے؟ میں گنیا گن کہ میں کہا میری 34 سال عمر ہے۔ یار بس 34 سال لگتے تھے تسی 50 سال دے، میں کہ بس ہوں وال جو چٹے آ گئے نے یہ لوگوں نے غم دی وجہ تو آنکھوں سبحان اللہ ہے نا، میں کہ ستایا ہی اتنا نا لوگوں نے، تو ٹینشن کی وجہ سے بال میرے سفید ہے کہ میں کہ میری عمر تو صرف 34 سال ہے۔ اسے تو میں نے کہہ دیا، لیکن جب وہ واپس آیا بیٹھا یہی تو میں بڑی دیر روتا رہ گیا۔ میں کہ مولی یار تیری 34 سال عمر ہوگی اور تو کتنا زندہ رہے گا یار، 10-15 سال رہ گئے تیرے پاس، اور میرے بھائی تمہارے پاس بھی اتنا ہی وقت۔ اللہ کا نام مانو، مہربانی کرو، کیوں اپنی قبر خراب کی، کیوں حضور کو ناراض کی ہو، کیوں اللہ کو ناراض کی ہو؟ کس کے لیے ناراض کرو؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنے یاروں دوستوں کے لیے۔ یہ چلاکیاں، یہ جھوٹ، یہ غیبتیں، یہ تماش بینیاں کتنی دیر چلاؤ گے یار؟ کتنی دیر چلاؤ گے؟ کتنی دیر دھوکہ دو گے کسی کو؟ کتنی دیر کسی کی زمین پر قبضہ کر کے کھاؤ گے؟ کتنی دیر بھائی کا بہن کی وراثت کھاؤ گے؟ دسو کتنا جی لو گے تسی؟ دسو کتنا جی لو گے؟ اللہ کا نام اپنی قبر خراب نہ کرو۔ اللہ کی قسم بہت مشکل ہوگی قیامت کے دن۔
میری قبر اچھی فرمائے. بہت مشکل ہو گیا اللہ کا واسطہ. رمضان کا مہینہ نصیب ہو گیا. معافی مانگو اپنے گناہوں کی. یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے. ہم نے بڑی غلطیاں کی, تجھے بڑا ناراض کیا ہے. ہم تیرے سامنے ہی دامن پھیلا کے بیٹھے, تیرے سوا تو کوئی بھی نہیں ہے. اگر تو ہمیں یہ روتا ہوا واپس بھیج دے تو یا اللہ بتا کس در پہ جائیں گے. یہ آنسو بھی تیرے سامنے ہم سرنڈر کرتے, ہم بڑے گناہ گار ہیں. اپنے محبوب کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو کے صدقے ہمیں معاف فرما دے. اچھی آمین اور اچھی دے کہہ دو آمین. یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہماری قبر کو اچھا فرما دے, ہماری آخرت کے منزل اچھی فرما دے. اس رمضان کو ہمارے لیے یا اللہ خوش نصیبوں والا بنا دے. اس رمضان کو قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا دو. جی آمین کہہ دو. اللہ کا واسطہ میرے بھائی, مبارک مہینہ ہے, اپنا نام بد نصیبوں میں نہ لکھوا. یہ جھوٹ, یہ غیبت, یہ چغل خوری, یہ بغض, یہ حسد, یہ چلاکیاں, یہ فراڈ, یہ تماش بینیاں, یہ چھوڑ دو میرے بھائی. کتنے سال پتہ نہیں رہنا ہے, 10 سال 15 سال. جے نال بھی کھلوو, دل نال کھلوو, او دی رضا واسطے کھلوو. بھائی کا حق ہے, آج ہی اسے واپس جا کے دو. بہن کی وراثت اگر قبضہ کیا آج ہی اسے دو. اسے کہا میری بہن یہ تیری وراثت پڑی ہے, 50 کروڑ دی دکان ہے, بھاویں 2 ارب دی دکان ہے, اے میں نال نہیں لے کے جانی, پیچھے میری اولاد کھائے گی, قبر جتیاں مینوں لگن گی. نہ میری بہن, اے میں تیری وراثت اتنا رکھا, آج تو اپنی واپس رہ. میرے واسطے دعا کری, اللہ میری قبر اچھی فرما. بھائی کا حق اسے دے جا کے, اسے کہ بس رمضان کا مہینہ ہے, تو یہ رکھ لے, مجھے دنیا نہیں چاہیے, میرا اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی قسم پیسہ روپیہ, کتنے بڑے بڑے مالدار میں جانتا ہوں, بڑا پیسہ ہے, اربوں روپے ہیں ان کے پاس, مگر سکون کی نیند نصیب نہیں. اربوں روپے ہیں مگر ٹکے کی عزت نہیں ہے گھر میں. پیسہ روپیہ سب کچھ نہیں ہے. اللہ کی قسم عزت وہی ہے, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت وہ نہیں جو تیری دنیا والوں کے سامنے ہے, عزت وہ نہیں بڑے پوش پروٹوکولر, یہ عزت نہیں ہے. اگر تیری عزت اللہ اور اس کے رسول کے ہیں تو ہاں ہے, تو دنیا میں اگر تیرا رنگ کالا بھی ہے, مکے میں دیکھو, مدینے میں دیکھو, بلال کو دیکھو غلام ہے, کوئی امیر بھی نہیں ہے, لیکن دنیا والوں اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بلال کی کتنی عزت ہے. وہ چل مکے کی گلیوں میں رہا ہے, اللہ اس کے قدموں کی آواز جنت کی حوروں کو سنا. یہ عزت ہے یار جو میری اور آپ کی اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ہو. اس لیے کوشش کرو دنیا والوں کے سامنے عزت مت بناؤ. اے جڑے میرے صوفی بھائی نے ماشاءاللہ ہیں, جڑے بڑے تسبیحات پڑھ کے متقی, میں ان سے بھی کہوں گا اللہ کا واسطہ, یہ دنیا کو دکھانے کے لیے یہ نیکیاں کرنا چھوڑ دو. اپنا وقت ضائع کر رہے ہو, اپنی ٹائم ضائع کر رہے ہو, نیکیاں ضائع کر رہے ہو. دنیا کو دکھانے کے لیے مت کرو. ہر وقت اللہ سے معافی مانگو, یا اللہ کہیں کوئی ریاکاری آ گئی, انسان ہے نا, تو یا اللہ معاف فرما دینا. جو بھی کام کرنا ہے کس کی رضا کے لیے کرنا ہے, جی بولو کس کی رضا کے لیے کرنا ہے. تو میرے بھائی میں لمبی گفتگو ہو گئی, اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ ہر وقت بھی یہ کیفیت نہیں ہوتی.